آتی نویت سنت الاعتکاف بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں کہہ دیں کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، سمپل۔ یہ نہیں ہے کہ عربی میں کہیں گے تو قبول ہوگی اور کسی نارویجن میں کہہ دیں گے یا اردو میں کہہ دیں گے پنجابی میں کہہ دیں گے تو نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وہ رب العالمین تو دلوں کے حالات و خیالات تو جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو بندوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو بندوں کی محبت کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو بندوں کی چاہت کو دیکھتا ہے۔ امام علی مقام نے تو میدان کربلا میں ایک نہیں 72 تن قربان کیے ہیں نا، تو ہمیں مسجد میں آ گئے ہیں تو یہ سمجھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم آئے ہیں، تو یہاں جب بھی بیٹھے محبت سے بیٹھے، پیار سے بیٹھے، مسجد میں اعتکاف کی نیت کریں تاکہ باقی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک اور برکتوں والی محفل کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے اور قرآن پاک کی اللہ عز و جل ہمیں تلاوت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہماری کمزوری اور نالاکی کی وجہ یہی ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ آج ہمیں باقی کتابیں تو آتی ہیں، باقی زبانیں بھی آتی ہیں، سائنس بھی آتی ہے، فزکس کیمسٹری بایو بھی آتی ہے، کمپیوٹر بھی آتا ہے، انگلش لینگویج بھی آتی ہے، نارویجن بھی آتی ہے، باقی زبانیں بھی آتی ہیں، لیکن آتا نہیں تو صرف قرآن نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے، دستور العمل ہے یہ قرآن، اس سے ہم دور ہو گئے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ قرآن کی قریب بنائے، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور پلس ساتھ اس کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں۔ 2 یا 3 آیات ہی پڑھ لیں لیکن ترجمہ لازمی پڑھیں۔ جب ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر نور جو قرآن کا ہے وہ سینوں میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ترجمے پر جب غور کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے اور اس کو اللہ اپنے کرم سے سمجھ نصیب فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اردو کے اندر تفاسیر ہیں، نارویجن کے اندر ترجمہ آ چکا ہے، انگلش کے اندر جناب علی ترجمہ آ چکا ہے، بہت سی زبانوں کے اندر قرآن ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر اردو بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ علماء مساجد میں کس لیے رکھے ہوئے؟ آپ جائیں اور ایک آیت کا ترجمہ پوچھیں نہیں کہ مجھے پڑھا دیں ایک آیت، اس کا تھوڑا ترجمہ مجھے بتا دیں، اس کا تاکہ جو ہے علم میں میرے اضافہ ہو۔ ایک آیت کا ترجمہ سیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ برکات جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا روحانی سکون ملے گا۔ بہت برکات ہیں قرآن کے اندر، بس یاد رکھیں بہت برکات۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا ہے بندہ یعنی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو اس کے دل کے اندر ایک علم و حکمت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ پڑتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی ہمارے اسلاف سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور دیگر اسلاف جو ہیں،
ان کے نام سے باطل قوتوں کے اندر لرزہ آ جایا کرتا تھا. تو جب ریسرچ کی، غور کیا وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا. انہوں نے اللہ کی کتاب سے انہوں نے پیار کیا اور اللہ کی قرآن کے مطابق عمل کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا رعب جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ڈال دیا. یہ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، یہ دستور العمل ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی دانہ، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی پتا، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن کے اندر نہ کر دیا. ہر چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن آپ کے سینے اقدس میں ہے، اور آپ کو اللہ نے قرآن کا علم دے دیا ہے. یہ باقی علماء نا قرآن کی کئی معنی، ایک معنی ہوتا ہے ظاہری معنی، ایک ہوتا ہے باطنی معنی. یہ کئی علماء آئے، ہزاروں دیکھیں تفاسیر لکھی ہیں قرآن کی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے کا سارا قرآن کا علم جی میں جانتا ہوں. کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو فقط کالی کملی والے آقا کی ذات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو الرحمن علم القرآن فرمایا کہ اس رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم دے دیا ہے. دیکھیں نا دنیا کے اندر کوئی پی ایچ ڈی جو ہے ٹیچر ہے تو اس سے پڑھتا ہے تو کہتے ہیں جی میں فلاں ڈاکٹر سے پڑھا ہوا ہوں، میں فلاں پروفیسر سے پڑھا ہوا ہوں، میں جناب آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، میں جناب اوسلو یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں. لیکن کالی کملی والے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ اس رب کائنات سے پڑے ہوئے ہیں کہ جس رب کائنات کی شان یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے، جس کی رفعت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی معلم دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس رب کائنات نے جو اپنے حبیب کو علم سکھایا ہے تو پھر نبی پاک کے علم کی عالم کیا ہوگا، پھر حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ سکھانے والا خود رب کائنات ہے. یہ دیکھیں نا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، یاد رکھیں حضور کا، کوئی معلم نہیں، کوئی ٹیچر حضور کا نہیں ہے. کہاں سے یہ سارا فیض یا علم آیا؟ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہے کہ وہ ٹیچر استاد معلم کیوں نہیں؟ وجہ فرمایا رب کو یہ گوارا نہیں کہ ٹیچر معلم استاد کی عزت کی جاتی ہے، تو رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرا حبیب اور کسی کے آگے جھکے، رب کو یہ گوارا نہیں. رب نے فرمایا حبیب آ میرے پاس، میں تیرے سینے کو علم و حکمت کے نور سے منور کر دیتا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوہر کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اور دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، ارے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ. اللہ نے دیا ہے علم اپنے حبیب کو. تو بات یہ ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، آج دعوت فکر یہی ہے کہ قرآن کے قریب ہوں، پھر انشاءاللہ دیکھیں کس طرح نور آتا ہے. پاکستان کے اندر میں نے قرآن کی تفسیر جمعہ میں شروع کی ہوئی تھی. جمعہ میں ہر جمعۃ المبارک کو اعوذ باللہ سے تفسیر شروع کی. تعوذ اعوذ باللہ سے ایک وہ پڑھی اور اس کے پھر الفاظ کی یعنی معنی، اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، علمی نکات اور حدیث کے مطابق جو کیا اعوذ باللہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس سے تفسیر شروع کی. 3 سال کے اندر صرف سورہ بقرہ کی 180 آیات ہوئی ہیں. 3 سال تک ہر جمعہ تو 180 آیات. تو وہ خود بھی میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ مجھے اسٹڈی کرنی پڑتی تھی کہ بھائی نیکسٹ میں نے جناب بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنی ہے، نیکسٹ میں نے جی سورہ فاتحہ کی 3 آیات پڑھنی ہے، ترجمہ بیان کرنا ہے، تفسیر بیان کرنی ہے. آپ حیران ہوں گے 3 منزل فل، 3 منزلیں بھری ہوئی ہوتی تھی. اور بعد میں غیر مسلک والے لوگ جیسے دیوبند یا فقہ جعفریہ یا دوسرے اہل حدیث وغیرہ وہ ملتے تھے اور آ کے یہ کہتے تعریف کر کے جاتے تھے کہ بھائی ہم آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ جمعہ میں قرآن کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، آپ نفرت کی بات نہیں کرتے، آپ تعصب کی بات نہیں کرتے، آپ بات کر رہے ہیں تو قرآن کی. تو ہم اس لیے آتے ہیں کہ نیکسٹ جمعے کو کون سی قرآن کی آیت جو ہے بیان کریں گے اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے.
تو یاد رکھیں یہ قرآن ایسی برکتوں والی کتاب ہے جو اس کے ساتھ لگ گیا اللہ نے اسے بھی برکت والا بنا دیا، اللہ نے اسے بھی عظمت والا بنا دیا، اللہ نے اسے بھی شان والا بنا دیا۔ خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور کامیابی آپ کے قدم چھو۔ تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے۔ دیکھیں نا، توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، ونس آف گاڈ، اللہ کو ایک ماننا، یہ تو شیطان بھی مانتا ہے اس وقت بھی اور اب بھی مانتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اب بھی مانتا ہے۔ شیطان توحید کا اس وقت بھی قائل تھا اور اب بھی قائل ہے، لیکن رسالت کا منکر ہوا تو اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا تو رد کیا ہوا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو کہا سجدہ نہیں کیا نا، اس وجہ سے رد ہوا۔ اللہ کو کہتا ہے اللہ تیرے آگے جھکتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اس کو نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے میں کہہ رہا ہوں، میرا حکم نہیں مانتا، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا فخرج انک رجیم۔ پتہ یہ چلا کہ تعظیم رسالت اور انبیاء کی تعظیم نہ کرنا یہ رحمانی طریقہ نہیں، شیطانی طریقہ ہے۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر ایمان لانا اور تمام انبیاء سے محبت کرنا، اور خصوصی طور پر آخری نبی لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرنا، پیار کرنا اور آپ کے طریقوں پر چلنا، یہ مومن کا طریقہ ہے۔ جس کے دل کے اندر جتنی زیادہ محبت رسول ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا۔ اور یہ میں حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور والناس اجمعین، تمام لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرے گا تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی محبت جس کے سینے میں زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ علامہ ایسے ہی تو آج کے رسول نہیں بن گئے نا، اور اسی لیے تو علامہ نے کہہ دیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
ارے دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے. دہر کہتے ہیں زمانے کو، یعنی حضور کی محبت اپنے سینے کے اندر اس قدر بٹھا لے کہ جہاں جہاں جائے حضور کا ذکر کرتا جا. اس پورے زمانے کے اندر جو ہے وہ کالی کملی والے آقا کے نام کا جو ہے وہ ڈھنکا بجاتا جا. جہاں جہاں تو جائے گا ذکر رسول کرنا تیرا کام ہے، اور تیری زبان اور دل کو پاک کر دینا یہ رب کائنات کی ذات کا کام ہے. بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے، بلکہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ توحید کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ذکر رسول بھی عبادت ہے. اس طرح نا اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز عبادت، حج عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، اسی طریقے سے ذکر رسول بھی عبادت ہے. بلکہ یہ درود شریف کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ درود شریف بھی عبادت ہے، درود شریف بھی عبادت. اور فرمایا کہ باقی عبادات کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. نماز پڑھی کیا پتہ قبول ہوئی کہ نہیں، جی روزہ رکھ رہا ہوں کیا پتہ قبول ہوا کہ نہیں، یہ حج کیا کیا پتہ قبول ہوا کہ نہیں، زکوٰۃ دی ہوئی کہ نہیں، اور اعمال کیے. لیکن علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کے اندر شک ہی نہیں ہے، اللہ ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. دیکھیں نا ادھر رب کائنات اپنے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، اور ادھر فرشتے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ادھر زمین پر اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو. تو شاعر کہتا ہے جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. جو نبی کے یونس صاحب جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل واللہ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل واللہ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے. ماشاءاللہ آپ کے جذبوں کو سلام. ابھی نظر آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ جاگے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جذبہ موجود ہے. یہ جذبے کو سلامت رکھیں. یہ لمحات قسمت والوں کو ملتے ہیں. آج خوش نصیب ہیں کہ ذکر حسین سننے کے لیے آ رہے ہیں. ارے حسین کو تو دیکھیں نا ادھر کہ میدان کرب و بلا میں سب کچھ قربان کر کے پھر بھی صابر نظر آتے ہیں. یہ ذکر حسین کرنا بھی عبادت ہے، اور جس کی آنکھوں کے اندر ذکر حسین سن کر آنسو آتا ہے اور اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں ذکر حسین سے اور غم حسین سے، اللہ اس کے سینے کو اپنے فضل سے مدینہ بنا دیتا ہے. یاد رکھیں خوف خدا سے رونے والی آنکھیں مانگو نا. علماء کہتے ہیں کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھیں مانگا کرو اللہ سے، اس لیے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس آنکھ اور اس جسم پر جہنم کی آنکھ حرام کر دیتا ہے. یہ خوف خدا ایسا ہے. یہ بات اندر کی ہے، بس یاد رکھیں. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل واں کرے کوئی. یہ سب دل کی باتیں ہیں، باطنی باتیں ہیں. بس سمجھ لیں دل سے اس اللہ کو یاد کر لیا، اس کے حبیب کو یاد کر لیا، اور دل کے اندر عجیب کیفیات وجدانی پیدا ہو گئی، اور جسم اللہ کے عشق اور محبت میں اور خوف الہی میں جیسے کانپ اٹھا. ادھر اللہ کے محبوب نے فرمایا جسم کانپا، اور ادھر رب کی رحمت جوش پر آئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم سے سارے گناہ جو ہے گرا کے اپنے مومن بندے کو پاک کر دیا. آپ نے بڑی محبت سے بیٹھنا، بڑے پیار سے بیٹھنا. ذکر حسین سننا ہے، نعرے بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ میرے نعرے نہیں ہیں، خطیب کے نعرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کسی انتظامیہ کے نعرے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کے نعرے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نعرے. اور یاد رکھو یہ نعرہ لگانا بھی صحابہ اور حضرت عمر فاروق کی سنت ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اس کا ذرا جواب سنیے پھر کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوسرے خلیفہ، جن کے لا سے جو ہے متاثر ہو کر یہاں جو
نارب حکومت ہے جو حضرت عمر فاروق کے لا سے متاثر ہو کر وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. دوسرے خلیفہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کی بات ہے کہ یہ ننگی تلوار لے کر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، ننگی تلوار لیے ہاتھ میں نکلے. لیکن جیسے کملی والے آقا کے پاس پہنچے اور اس سے پہلے جو قرآن کی آیات سنی تھی دل نرم ہو گیا تھا. قرآن کی آیت سننے سے دل نرم ہو گیا تھا. پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اندر ایسی حلاوت ہے اور قرآن کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو نرم کر دیتا ہے. اور یہاں میں ایک نسخہ بتا دوں، وظیفہ بتا دوں. جو غصہ جسے بہت آتا ہے یا جناب علی دل کا بڑا سخت ہے، ترس نہیں آتا، اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ بس قرآن پڑھنا شروع کرے. انشاءاللہ جیسے جیسے قرآن کا نور سینے میں آئے گا غصہ بھی دور اور اللہ دل کو نرم بھی بنا دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ کیا شان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ماشاءاللہ شہزادہ صاحب تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف لائیں صاحب کہ یہ نعرہ صحابہ کی سنت کہ جب حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں اور کالی کملی والے آقا کے پاس گئے، تلوار بھی گری اور کلمہ پڑا، تو اس وقت صحابہ جو ارد گرد موجود تھے انہوں نے جو ہے ایسے زور سے اب جلال سے نعرہ لگایا کہ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا وہ نعرہ تھا کہ مکہ کی پہاڑیاں بھی جو ہے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی تھی. پتہ یہ چلا کہ یہ نعرے لگانا صحابہ کی سنت ہے. اس لیے محبت اور پیار سے نعرہ لگا دیا کریں اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیں تاکہ آج کی محفل ایک نورانی بن جائے، ایک تاریخی بن جائے کہ آپ جو ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، علماء کی تعریف نہیں کر رہے. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ ہم اہل سنت جو ہے توحید بھی اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی زبان دے دے کہ جو توحید کا بھی تذکرہ کرے، جو تجھے بھی یاد کرے اور تیرے حبیب کا ذکر کرے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. نعت شریف کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب یونس صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. سب مل کر درود و سلام. سلام علیکہ یا حبیب اللہ. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں منشد پلیز جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ کے ان کو ایوب کے گھر میں، رکھ کے ان کو ایوب کے گھر میں، محل ترستے ہیں جھونپڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے
کے لیے چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے لمبے سجدے کیے نبی نے کہاں تک لمبے سجدے کیے نبی نے کہاں تک اے نواسے تیری خوشی کے لیے لمبے سجدے کیے نبی نے کہاں تک اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا اے پیارے علی ولی کے لیے ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا اے پیارے علی ولی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے ماشاء اللہ جی بہت پیارے انداز میں ہمارے یونس صاحب بہت حسین انداز میں ہماری مسجد کی محفل تو رونق ہیں بڑے پیارے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت بھی نصیب فرمائے کہ یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں خوشی یہ ہے ہمیں کہ ان کی زبان پر گانے نہیں ہیں یا کوئی اور بات نہیں ہے ان کی زبان پر ذکر رسول ہے اور جس زبان پر ذکر رسول آ جاتا ہے وہ زبان بھی پاک اور وہ دل بھی پاک ہو جاتا ہے جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں اور جو سجاتے ہیں ذکر حسین کی محفل واللہ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شانہ کربلا ماشاءاللہ علماء تشریف لا چکے ہیں بلند آواز سے نعرہ لائیں بلال شاہ صاحب بھی اور علامہ صاحب ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ حضرت علامہ پیر طریقت راہبر شریعت بدر حریت حضرت علامہ انور قریشی صاحب خطیب اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ حضرت علامہ بلال شاہ صاحب اور خطیب اہل سنت خطیب ناروے حضرت علامہ مفتی زبیر احمد تبسم صاحب تشریف لائے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائے اللہ تبارک تعالیٰ ان علماء کا سایہ تعدیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے مفتی صاحب بڑے عظیم آدمی ہیں بڑے پیارے آدمی ہیں بڑے فقیروں سے مسکینوں سے محبت کرنے والے ہیں اور بڑا اچھا اخلاق ہے مسکرا کے ملتے ہیں اللہ ان کے علم اور عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ علماء کی رسپیکٹ اور عزت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں
جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں ذکر حسین کی محفل واللہ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ابھی نعت شریف کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان، بڑے پیارے ساتھی، بڑی اچھی پڑھنے والے جناب مزمل یاسین سعید صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ مزمل یاسین سعید۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
لالا تے پکا ڈیرا یہ کدھر منظوری ہووے لالا تے پکا ڈیرا لکھا مجبوریاں نے لکھا مجبوریاں نے راواں وچ پہ گیا آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا مک گیا ویزا تے مک گیا ویزا تے جدایا ہن پہ گیا آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ بات شریف پیش کر رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سینے کو مدینہ بنا دے اور اللہ اس کے رسالت مآب کے نور سے ہمارے سینے کو روشن فرمائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے والا تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ارے ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. آج آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر حسین سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے بھی بزم نقشبند نے یعنی چھوٹی سی تقریب اسی میں شامل کر دیا ہے. تو میں ابھی 3 سے 4 منٹ کے لیے اظہار خیال کے لیے جناب ان کے تشریف لائے ہیں. جناب صاحبزادہ معصوم زبیر صاحب وہ تشریف لائیں اور خواجہ صاحب کے حوالے سے کوئی 3-4 منٹ جو ہے آپ گفتگو فرمائیں. اس کے بعد کیونکہ 11ویں شریف کا بھی ہے تو بلال شاہ صاحب 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ کچھ 11ویں شریف کے حوالے سے پھر وہ بھی اظہار خیال کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور کرم فرما معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں حج کی سعادت حاصل کر کے واپس اوسلو میں آیا. تو خطیب اسلام حضرت مولانا پروفیسر اعجاز محمود صاحب نے اس بابرکت محفل کے بارے میں ذکر کیا تو مجھے خوشی کا احساس ہوا.
میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ہم نے حضرت کا بیان سننا ہے. آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ پیر محمد انور صاحب مدظ اللہ العالی. اس مرکز بزم نقشبند کے اندر آج کی یہ محفل جلسہ شہادت کربلا اور محفل شان اولیاء حضور الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بخاری شریف. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے اور یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے اور ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. کوئی تو ہے نا, کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے اور نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آج ہم جن کی یاد میں اکٹھے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کی. شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. اگر ہدایت کی راہ پر چلنا ہے تو ہمیں ہمیشہ نیک بندوں کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے, نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اور کئی سال گزرنے کے باوجود قیوم پنجم دائی ذکر بالجہر خواجہ خواجگان حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی محبت, آپ کا سبق, آپ کا مشن, آپ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا منتخب کر دیتے ہیں اور جن سے اللہ کام لیتا ہے اور ان کی خدمت کے نتائج قیامت تک جاری اور ساری رہتے ہیں. ولی اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بھی جو ہوتے ہیں, ان کا ذکر کرنے والے بھی, ان کی صحبت میں رہنے والے بھی عام سے خاص انسان بن جاتے ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے والے بہت اعلیٰ رتبہ حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ تعلق صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں, فقط اس لیے ہونا چاہیے کہ ان کے در سے, ان کی نسبت سے اللہ مل جائے. اور اللہ والوں کے پاس جب ہم جائیں تو اپنا آپ مٹا کر جائیں, کیونکہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور لجپال پری تنو توڑ دے نہیں, لجپال پری تنو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. کافی لوگ دنیا کماتے ہیں اور دین کے نام پر, لیکن تصوف جو ہے وہ
حسن اخلاق کا نام ہے، تصوف جو ہے وہ حسن کردار ہے، تصوف تقوی ہے، تقوی کا نام ہے، اور تصوف خدا کے حضور گرنے کا نام ہے، تصوف اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ شہزادہ صاحب بڑے پیارے انداز میں مختصر مگر جامع انداز کے اندر حاضری لگائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کے علم میں شہزادہ صاحب کے اضافہ فرمائے اور برکات نصیب فرمائے، یہ بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہیں اور دین کی بات کرتے رہیں، اسلام کی بات کرتے رہیں، عشق کی بات کرتے رہیں، محبت کی بات کرتے رہیں، معرفت کی بات کرتے رہیں اور قرآن کی بات کرتے رہیں۔ بزرگوں کا یہ بزم نقشبند کا ایک ماشاءاللہ یہ طریقہ ہے کہ یہ بھولتے نہیں ہیں، ہر سال جو ہے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرس کی تقریب، دعائیہ تقریب رکھتے ہیں، تو آج بھی رکھی ہے۔ شہادت امام علی مقام کے حوالے سے بھی، 11ویں شریف کے بھی حوالے سے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ وہ حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ وہ حمایت کا پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ بلال شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر و رسالت بلند فرمائیں، یہ ذکر اللہ کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ وقت کم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بس چلیں، شاہ صاحب فرما رہے ہیں وقت کم ہے، تو مفتی صاحب اگر آپ کچھ سارا وقت آپ ٹھیک، ماشاءاللہ جی مفتی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں اور بلال شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب تشریف لائیں کہ اور بھی کہ جانا ہے انہوں نے، تو آپ بھی تشریف لائیں گے اور خطاب ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے میلاد شریف کے جلسوں کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر صرف آنے کی نہیں، اللہ کرے کہ ہماری زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی آ جائے۔ اب سننے میں بھی کمی باقی نہیں، سنانے میں بھی کمی باقی نہیں، اب صرف بات یہ ہے کہ اب عملی دنیا کے اندر اگر ہم قدم رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا صدقہ ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے مہمان سناخان تشریف لا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی فراوانی عطا فرمائے۔ تو چونکہ آج زیر انتظام الحسنی والحسینی ویلفیئر سوسائٹی کی یہ پروگرام ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ جس تنظیم کے زیر انتظام یہ پروگرام ہو رہا ہے اسی تنظیم کے ہیڈ اس سے آگے چلائیں بھی، نقابت بھی کریں اور اس پروگرام کو سنبھالیں۔ اب ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ میں صدقے ہاں اس سونے دوں، میں صدقے ہاں اس سونے دوں جڑا شہر مدینے دا باشی، موصوف خدائے لم یزلی
नज़लल कुरानो बेमदहतिही मौसूफ खुदाए लम यज़ली नज़लल कुरानो बेमदहतिही। अब अल्लाह तबारक व तआला जिस महबूब की सना करता है और हम्द करता है, तारीफ करता है, उम्मती कितना भी जोर लगा ले खुदा के बराबर से कर नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बात हम दोस्तानात, मेरे नहायती वाजिबुल साथ इतराम दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 12 रबीउल अव्वल है। हम वो खुश नसीब उम्मत हैं जिन्हें रब कायनात ने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी खुश नसीबी है कि रब कायनात ने जिंदगी के अंदर एक मर्तबा फिर आज वो दिन हमें नसीब फरमाया जिस बरकत वाले दिन के अंदर, जिस अजमत वाले दिन के अंदर अपने हबीब को इस दुनिया के अंदर भेजा। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने के लिए फरिश्ते भी बहुत हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिन भी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाते हैं, हत्ता के दरख्त, चांद, सूरज सब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे भी करते हैं और खुशियां भी मनाते हैं। इंसान को रब्बे कायनात ने ये एजाज हासिल किया कि सबसे अफजल इंसान को रब्बे कायनात ने करार दिया है। इसी वजह से आज हम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद के लिए इस बिजी दिन के अंदर der veldig opptatt dager, en hverdag det ikke bare å leve i Europa. Komme inn i moskeen på en hverdag, det synes jeg at det en gave fra profet Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dere som her må ikke tenke at vi få. आका की महफिल में वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सरकार की महफिल में वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। माजरत के साथ इससे पहले कि स्टार्ट लूँ, नौजवानों से इल्तमास करूँगा कि जिन्हें कमर में दर्द है या किसी जिस्म के अज़ा में दर्द है, उनसे नहीं बात कर रहा। जिन्हें रब्बे कायनात ने सेहत अता फरमाई है, वो ज़रा दरमियान के अंदर तशरीफ़ ले आए। जिन्हें रब्बे कायनात ने सेहत से नवाजा है, वो इस खातिर तशरीफ लाए कि रब का शुक्राना अदा करे कि रब्बे कायनात ने उन्हें सेहत अता फरमाई है। जैसा कि आपने सुना कि अल हसनी वल हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी आज इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया। यहाँ पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे नापने के लिए यहाँ मौजूद हैं।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस सोसाइटी का सिर्फ एक मिशन है, वो ये कि मुझे महसूस हुआ कि नॉर्वे के अंदर हमने मसाजिद तो बना ली हैं, नॉर्वे के अंदर हमने आकर अपने आप को तो संवार लिया है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, निहायत माजरत के साथ, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हमने अपनी औलादों को गवा दिया है। गवाने का मतलब ये है कि छोटी सी मिसाल दूंगा, एक वालिद अगर अपनी औलाद को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भेजता है, वहां से उसे तालीम दिलाता है, तो फख्र महसूस करता है कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। हम उस दीन के पैरोकार हैं, हम उस आका के पैरोकार हैं, मानने वाले हैं जिन्होंने हर उलूम को अपनाया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम आला हजरत, आपने नाम सुना होगा, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को रब्बे कायनात ने 56 उलूम से नवाजा था। De hadde utdannet seg i 56 ulum som de kunne telle på fingrene og lære andre. उनके मानने वाले आज क्या करते हैं, हम डॉक्टर बन जाते हैं तो डॉक्टरेट तक रहते हैं, अगर दीनी फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो दीन के अंदर ही रहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यही बाइस बनी है कि आज हम खसारे के अंदर हैं। यही वजह हुई है कि आज कुफार हम पर हैवी होते जा रहे हैं और हम उनके नीचे दबते चले जा रहे हैं। इस तंजीम का मिशन यही है कि सही मानों के अंदर जितना हो सके आजकल की जो हमारे आने वाले मेहमान जो बच्चे हैं उनको कुरान इस नॉर्वेजियन ज़बान के अंदर सिखाया जाए और इतना उन्हें मालूमात दी जाए कि स्कूल के अंदर जब पूछा जाता है तो निहायत शर्मिंदगी महसूस होती है। पूछते हैं वाई है इदाग, फॉर एग्जाम्पल ईद पे बोल दिए जाते हैं। रमज़ान के जब आते हैं दिन तो पूछा जाता है विल्किन दागिराडनो, सिर्फ कहा जाता है देर फस्ट ने वीमा फस्ट है देंस्ते विवेट। निहायत माजरत के साथ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मुसलमान की शान नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल इस तंजीम को हो चुका है। इसके पास आज वेडाग ना होता तो मैं बच्चों को यहाँ पर लेकर आता और आप देखते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो कि कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, उसका उर्दू तर्जमा भी करते हैं और नॉर्वेजियन ज़बान के अंदर भी करते हैं। उसका छोटा सा नमूना दिखाने